سوئس فیڈرل انٹیلیجنس سروس نے کہا ہے کہ وہ آخر کار بدنام زمانہ نازی جنگی مجرم جوزف مینگلے پر طویل مہر بند فائلیں کھولے گی، لیکن یہ بتائے بغیر کہ کب۔ مینگل دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ سے فرار ہو گئے، لیکن برسوں سے یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ اس نے سوئٹزرلینڈ میں وقت گزارا، حالانکہ اس کی گرفتاری کے لیے بین الاقوامی وارنٹ جاری تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس ہفتے چین کا دورہ ٹیک اور تجارت کے تنازعات سے نمٹنے کے لیے فوری سودوں پر مختصر ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بہت کم سوال ہے کہ چینی رہنما شی جن پنگ اسے ایک شاندار کامیابی کے طور پر دیکھ رہے ہوں گے۔ بیجنگ کو بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے بڑے ٹھوس نتائج کی ضرورت نہیں تھی، جیسے عالمی سطح پر چین کو امریکہ کے مساوی کے طور پر پیش کرنا اور تائیوان سمیت تعلقات کے لہجے کو ہدایت دینا۔ حکام کا کہنا ہے کہ مغربی آسٹریلیا میں ایک عظیم سفید شارک کے حملے میں زخمی ہونے والے ایک شخص کی موت ہو گئی۔ مغربی آسٹریلیا کی پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملہ مقامی وقت کے مطابق ہفتہ کی صبح 10:02 GMT پر شہر کے مغرب میں واقع روٹنسٹ جزیرے کے قریب ہوا۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے غزہ میں نسل کشی اور لبنان پر غیر قانونی جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی شرکت پر یوروویژن گانے کے مقابلے کے اسپین کے بائیکاٹ کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ خاموشی کوئی آپشن نہیں ہے۔ رہائشیوں نے رائٹرز اور AFP نیوز ایجنسیوں کو بتایا کہ مسلح افراد نے نائجیریا کی بغاوت سے تباہ شمال مشرقی ریاست بورنو میں اسکول کے درجنوں طلباء کو اغوا کر لیا ہے۔ اسکول کے قریب مسٹر عبید اللہ حسن نے رائٹرز کو بتایا کہ مشتبہ جنگجوؤں نے جمعہ کو صبح 9:08 اسکرا اوبا لوکل گورنمنٹ ایریا میں موسا پرائمری اور جونیئر سیکنڈری اسکول پر دھاوا بولا جب کلاسز چل رہی تھیں اور کئی طلباء کو اپنے ساتھ لے گئے۔ لبنان نے اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں امریکہ میں بات چیت کے بعد اتوار کی مقررہ تاریخ سے 45 دنوں تک ایک نازک جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی، یہاں تک کہ اسرائیلی افواج نے جنوبی لبنان قدم کے قصبوں اور دیہاتوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لبنانی حکام کے مطابق جمعہ کو کم از کم 12 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 3 طبی عملے بھی شامل تھے۔ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ IWMB نے اسلام آباد کے محفوظ جنگلاتی علاقوں میں پھندے کے ذریعے جنگلی حیات کے غیر قانونی شکار اور قتل میں رہائشیوں اور چین شہریوں کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ یہ شبہ اس وقت پیدا ہوا جب MB حکام نے ایسات کے جنگلاتی علاقے میں ایک بھونکتے ہوئے ہرن کو پھندے میں مردہ پایا۔ واقعے کے بعد بورڈ نے اسلام آباد نیچر کنزرویشن اینڈ وائلڈ لائف مینجمنٹ ایکٹ 2024 کے تحت کوسار تھانے میں مقدمہ درج کیا۔ اوپن AI اور اینتھروپک نے بدھ کو اپنے AI کوڈنگ ٹولز کے لیے رسائی کی نئی پیشکشوں کا اعلان کیا، کیونکہ ڈویل کے چیف انٹرپرائز صارفین کے لیے مقابلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اوپن AI کے چیف ایگزیکٹو سیم اولٹ مین نے کہا کہ جو کمپنیاں اگلے 30 دنوں کے اندر سائن اپ کرتی ہیں وہ 2 ماہ کے مفت کوڈکس استعمال حاصل کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اوپن AI کوڈکس کو تبدیل کرنے پر غور کرنے والے کاروبار کے لیے کوشش کرنا آسان بنانا چاہتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس عالمی معیشتوں، صنعتوں، سیکورٹی کے نمونوں اور گورننس کے نظام کو بڑا حوصلہ دے رہے ہیں، پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC نے ایک تاریخی پیش رفت کرتے ہوئے ریکٹر نسٹ ڈاکٹر محمد زاہد لطیف کو مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس کے ساتھ قومی چیئر کے طور پر مقرر کیا ہے۔ دنیا کے 2 سب سے زیادہ تبدیلی والے ڈومینز نسٹ اسلام آباد کیمپ سے قائم قومی چیئر ماہرین کے ایک پینل کے ساتھ پالیسی کی سمت، اسٹریٹجک الائنمنٹ، گورننس کے ڈھانچے اور قومی AI اور روبوٹکس ایکو سسٹم کے جامع جائزے کے لیے ایک اعلیٰ قومی پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا، خاص طور پر HEC کے تعاون سے چلنے والے قومی مراکز کے سلسلے میں بشمول روبوتل کے نیشنل سینٹر اور آٹومیشن۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان آب و ہوا کے جھٹکوں کے لیے انتہائی خطرے سے دوچار ہے، جس میں شدید سیلاب، گرمی کی شدید لہر اور تیزی سے گلیشیئر پگھلنے سے معاشی استحکام، معاش اور غربت میں کمی کو بڑھتے ہوئے وہ خطرات لاحق ہیں۔ تو سی فنڈ کی سہولت کے تحت اپنے تیسرے جائزے میں IMF نے کہا کہ پاکستان کو مسلسل موسمیاتی خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بار بار شدید موسمی واقعات اور حالیہ سیلاب سے ہونے والے بڑے پیمانے پر معاشی نقصانات ہیں۔
लाहौर हाई कोर्ट LHC ने स्ट्रीट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दायर की गई 4 अपीलों को मुस्तरद करते हुए ताखीर से ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगियों पर कानूनी सौद वसूल करने के मुतवफ़ी पॉलिसी होल्डर्स की बेवाओं और कानूनी वर्सा के हक़ को बरकरार रखा है। जस्टिस राहिल कामरान ने यह फैसला 1990 की दिहाई के अवाखिर के इंश्योरेंस तनाज़ात से मुंसलिक मुकदमात में जारी किया, जिनमें स्ट्रीट लाइफ के मरने वाले मुलाजिमीन और सेल्स अफसरान की बेवाओं और वर्सा शामिल थे। वजारत दाखिला ने बताया कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हफ्ते के रोज़ मिस्र के एक वफद से मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों फरीकों ने गर्दी, मनशियात के ख़िलाफ़ जंग, साइबर क्राइम और सेफ सिटी इक़दाम के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि दोनों फरीकीन ने दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने हफ्ते के रोज़ कहा कि सूबाई हुकूमत ने कारोबार और शहरियों की सहूलत के लिए दुकानों, बाजारों, मॉल्स, होटलों, रेस्तरानों, शादी हालों, मार्कीज़ को बंद होने के मुकर्ररा औकात से मुस्तस्ना करार दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया, तमाम दुकानों, बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, होटलों, रेस्तरानों, फूड आउटलेट्स, शादी हॉल्स और मार्कीज़ को रात 9 बजे बंद होने के वक्त से इस्तिस्ना दिया गया है, जो गुज़श्ता माह नाफिज किया गया था। ARY के नए ड्रामे डॉक्टर बाहो की स्टार कबरा खान अपने किरदार सानिया की आंखों के जरिए शो के पर्दे के पीछे शॉट्स का तजुर्बा कर रही हैं। सानिया ग्राम्स की एक सीरीज के साथ जो उन्होंने जुम्मुआ की शाम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। डॉक्टर बाहो में कबरा एक नौजवान डॉक्टर का किरदार अदा करती है, जिसकी शादी तभी पेशावर अफराद के खानदान से होती है। सानिया ने खानदान के सबसे छोटे बेटे सलमान से शादी की, जो खुद डॉक्टर नहीं है, और उसे पता चलता है कि डॉक्टरों के एक माज़ज़ खानदान में शादी करने के बावजूद ख़वातीन को उनके घर में काम करने शादी करने के बावजूद सान एंटोनियो स्पर्स ने NBA वेस्ट कॉन्फ्रेंस फाइनल्स के लिए अपना टिकट टिम्बरवुल्व्स के खिलाफ 139-109 की जबरदस्त जीत के साथ बुक कर लिया है, जबकि लचकदार डिट्रॉयट पिस्टल्स को शिकस्त देकर मशक में जिंदा। स्पर्स जमे को मिनेसोटा में अपने बेहतरीन 7 सेमीफाइनल्स में 3-2 की बढ़ती सेमीफाइनल पहुंचे और एक ऐसी फतह की क़यादत की जिसने मौजूदा चैंपियन और टॉप सीड ओक्लाहोमा सिटी थंडर के साथ एक दिलचस्प शोडाउन सीरीज कायम की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अबू बिलाल मनूकी, जो मुबीना तौर पर आलमी सतह पर दाइश ISIS का दूसरा कमांडर था, अमरीकी और नाइजीरियन फोर्सेस के ऑपरेशन में मारा गया है। बहादुरम ने जुम्मुआ के रोज़ ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा ने दुनिया के सबसे ज़्यादा फ़ाल दहशतगर्द को मैदान जंग से ख़त्म करने के लिए बेईब तरीके से मंसूबा बंद और इंतहाई पेचीदा मिशन को अंजाम दिया। रियासत-ए मुत्तहिदा के महकमा इंसाफ ने एक इराकी शहरी को गिरफ्तार किया है और उस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो एक ईरानी हिमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रुप का सीनियर कमांडर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी के हमलों की मनसूबा बंदी करता है। मीहटन की एक मुजरमाना शिकायत में 32 साला मोहम्मद बाकर साद दाऊद अस्सुदी मुजरमाना शिकायत में 32 साला बाकर साद दाऊद अस्सुदी पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो अमरीका, कनाडा, यूरोप में कम अज़ कम 18 हमलों और हमलों की कोशिशों में मुलविस है। हफ्ते के रोज लाखों नाजरीन यूरोविजन सॉन्ग कबला के फाइनल में शामिल होंगे, जो कि सीक्वेंस, स्मोक मशीनों और बेधड़क अंदाज में यूरोप की एक हकीकी दावत है। इसके दिल में मुकाबला हमेशा जबान से गाल का मायार रखता है। मुबसरीन अक्सर खुश्क तंजिया लहजे को अपनाते हैं, जबकि फनकार शानदार मलबूसात और परफॉर्मेंस के साथ तमाशे में झुक जाते हैं, जो खुद को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेते हैं। ऑली वॉटकिंस ने 2 बार गोल किया जब अस्टोन विला ने लिवरपूल के खिलाफ प्रीमियर लीग में 4-2 से कामयाबी हासिल करके अगले सीजन के लिए चैंपियंस की अहलियत को सील कर दिया और अपने मेहमानों को पीछा करने वाले पैक पर अपने कंधे की तरफ देखते हुए छोड़ दिया जुमुआ को जीतने से विला को उनके 37 खेलों में बास्टिस ने अपने मुखालिफ चौथे नंबर पर ले जाया गया, जिनके इतने ही मीचों से 59 पॉइंट्स हैं। एप्पल मुबीना तौर पर TSMC से आगे अपनी चिप की पैदावार को मुतनव बनाने की कोशिशों के साथ आगे बढ़ रहा है। एप्पल के तज्जियाकार मंगचिको ने रिपोर्ट किया कि एप्पल और इंटेल ने एक से ज्यादा रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटेल के 18P का इस्तेमाल करते हुए निचले दर्जे और मिरासी एप्पल सिलिकॉन चिप्स की छोटे पैमाने पर जांच शुरू कर दी है।
گوگل ایپل کے ایئر ڈراپ کے لیے کوئک شیئر سپورٹ کو مزید اینڈرائیڈ اسمارٹ فونز تک بڑھا رہا ہے، جس سے اینڈرائیڈ ڈیوائسز اور آئی فونز کے درمیان فائلیں بھیجنا آسان ہو گیا ہے۔ کمپنی نے اینڈرائیڈ شو آئی او ایڈیشن کے دوران توسیع کا اعلان کیا۔ کوئک شیئر پہلے ہی منتخب اینڈرائیڈ ڈیوائسز پر ایئر ڈراپ کو سپورٹ کرتا ہے، جس سے صارفین کو الگ ایپ استعمال کیے بغیر آئی فونز کے ساتھ تصاویر، ویڈیوز اور فائلز شیئر کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF نے 1 ارب روپے مقرر کر دیے ہیں۔ مالی سال 2026-27 میں پاکستان کے لیے 145 ٹریلین وفاقی محصول کا ہدف، جس کی پشت پناہی 430 ارب روپے کے نئے بجٹ اقدامات، پیٹرولیم لیوی کا زیادہ ہدف اور صوبوں سے تازہ محصولات کے وعدے، پاکستان کی توسیع، فنڈ سہولت اور لچک اور پائیداری کی سہولت کے جائزوں پر IMF کے عملے کی رپورٹ کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے کل وفاقی محصولات میں 5% سے زائد اضافے کا امکان ہے۔ رواں مالی سال کے مقابلے 144 ٹریلین۔ پاکستان کا انرجی سیکٹر کا گردشی قرضہ ارب روپے تک بڑھ گیا ہے۔ 5206 ٹریلین گیس سیکٹر کے ساتھ 3442 ٹریلین اور پاور سیکٹر کا تعاون بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 764 ٹریلین۔ IMF کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2026 کے اوائل تک پاکستان کے بجلی اور گیس کے شعبوں کا مشترکہ گردشی قرضہ 1000 ارب روپے تک پہنچ گیا تھا۔ 2 ٹریلین ملک کے توانائی کے نظام میں بڑھتے ہوئے مالی دباؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ اوپن آئی نے جمعہ کو امریکہ میں چیٹ GPT پرو صارفین کے لیے نئے ذاتی مالیاتی ٹولز کا ایک پیش نظارہ شروع کیا، جس سے وہ بینک اکاؤنٹس کو جوڑ سکتے ہیں، گلوب بینک اکاؤنٹس کو جوڑ سکتے ہیں اور اخراجات، سرمایہ کاری بلوں اور مستقبل کی منصوبہ بننے کے لیے پلیٹ کے ساتھ شراکت کی ہے۔ صارفین 12,000 سے زیادہ بینکوں سے اکاؤنٹس جوڑ سکتے ہیں، بشمول نیشواپ، فیڈیلٹی، چیس، رابن ہوڈ، امریکن ایکسپریس اور کیپٹل ون۔ اسلام آباد میں گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی GDAKP حکومت کے تحت ٹھنڈیانی ٹاپ پر پاکستان کی پہلی منصوبہ بند پہاڑی منزل کی ترقی کے لیے ایک نجی کنسورشیم کے ساتھ 100 سالہ شراکت داری پر دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدہ ایک ماحولیاتی تحفظ کے فریم ورک کا پابند ہے جو تھانڈیانی کی قدرتی خوبصورتی کے تحفظ کے لیے جائیں، کیونکہ عالمی معیار کا سیاحتی مقام بن جاتا ہے۔ پروجیکٹ کا ماسٹر وقت ایک معروف بین الاقوامی آرکیٹیکٹ فرم کے ذریعے تیار کیا جا رہا ہے۔ اوپر 014 سیزن والی پہاڑی منزل کے طور پر کام کرے گا اور پاکستان نے والے پہلے عوامی دائرے کے ساتھ عالمی معیار کا مہمان نوازی والا ضلع اور ایک رہائشی انکلیو جو تحمل اور طویل مدتی سوچ کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ 0 سے اوپر ایک منزل ہے جو ثابت کرتی ہے کہ ترقی اور تحفظ کے لیے دشمن ہونا ضروری نہیں ہے۔ صارفی کی ٹیکنالوجی کی حالیہ عالمی رپورٹس کے مطابق سمارٹ ہوم سیکیورٹی سسٹمز کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ گھر والے تیزی سے ریموٹ مانیٹرنگ اور منسلک زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ جسے کبھی اختیاری اپ گریڈ سمجھا جاتا تھا، وہ اب روزمرہ کے گھر کے انتظام کا حصہ بنتا جا رہا ہے، خاص طور پر ایسے خاندانوں کے لیے جو مصروف نظام الاوقات، بار بار نقل و حرکت اور گھر سے لمبے گھنٹے دور رہتے ہیں۔ جدید گھریلو کیمرے ریموٹ مانیٹرنگ، حرکت کا پتہ لگانے، نائٹ ویژن اور موبائل تک رسخ جیسی خصوصیات کے ذریعے مریت پیش کرتے ہیں۔ نگرانی کے علاوہ وہ یقین دہانی کا احساس فراہم کرتے ہیں، خاص طور پر جو ایک ساتھ متعدد معمولات کا انتظام کرتے ہیں۔ ہندوستانی تجربہ کار ویرات کوہلی نے کہا کہ ان کے پاس ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے اور وہ 2027 کا ون ڈے انٹرنیشنل آڈی ورلڈ کپ صرف اس صورت میں کھیلنے پر غور کریں گے جب وہ ابھی معنی خیز کردار ادا کر سکیں۔ 37 سالہ جس نے بھارت کی 2024 کے بعد 20 ورلڈ کپ کی فتح کے بعد 2020 انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ لے لی اور گزشتہ سال اپنے 123 ٹیسٹ کیریئر کا خاتمہ کیا، اب وہ صرف ون ڈے فارمیٹ میں سرگرم ہیں۔ اپنے پہلے سال کے دفتر میں واپس آنے کے دوران ریاست ہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گفت و شنید کے انداز نے انہیں ٹیرف سے لے کر مسلح تصادم تک کے مسائل پر ممالک سے رعایتیں حاصل کی، لیکن ایران کے ساتھ عوامی دھمکیوں، توہین اور الٹیمیٹم سے نشان زد زبردست سفارتکاری کا وہی برانڈ ایک دیوار سے ٹکرا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دینے والی جنگ کو ختم کرنے کی اپنی کوششوں کو کمزور کر رہا ہو۔ واشنگٹن۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ بیجنگ بغیر کسی شرفت کے ختم ہو گیا، جس کی بہت سے لوگوں کو چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کی توقع تھی۔ اس کے بجائے سربراہی اجلاس نے دونوں طاقتوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک خلیج کو اجاگر کیا۔ دونوں فریقوں نے 2 روزہ دورے کے دوران گرم جوشی اور استحکام کا اظہار کیا، لیکن ملاقاتوں نے ظاہر کیا کہ ایران، تائیوان اور ٹیکنالوجی جیسے اہم مسائل پر اعلیٰ سطحی مصروفیات کو بامعنی تعاون میں تبدیل کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ گلشن ٹاؤن کی میٹرو ویل کالونی میں رہنے والے لوگوں کے لیے کم از کم 2 دہائیوں سے ہجری روڈ ایک پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ جب UC6 کے چیئرمین ناصر اشفاق کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے اندرون محلہ سروس لین کو اس پر پیور بلاکس پر اصرار کیا۔ 3 سال بعد بھی سیوریج کا پانی وقتاً فوقتاً اوور فلو ہوتا ہے، لیکن کم از کم جب تک وہ اسے صاف کرتے ہیں اس کے نیچے اب بھی ایک سڑک موجود ہے۔